بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ گزشتہ رمضان میں ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد عقائد کے عنوان پر 15-20 منٹ کی ایک مجلس ہوتی تھی، جس میں بنیادی عقائد سے متعلق باتیں ہفتہ وار پیش کی گئیں۔ اس کے بعد اس سلسلے کو باقی رہنا تھا، لیکن وہ سلسلہ باقی نہیں رہا، تو باقاعدہ اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت نے یہ بیڑا اٹھایا، اور ان کا یہ فیصلہ ہوا کہ ہر مہینے کی پہلی اتوار کو عشاء کے بعد پاکتنی مسجد میں، اور ہر مہینے کے دوسرے ہفتے کو اتوار کے دن عشاء کے بعد ہماری اس مسجد میں عقائد سے متعلق ضروری باتیں پیش کی جائیں۔ بزرگان محترم، عقائد سے متعلق بنیادی باتیں سب سے پہلے ہم سبھی حضرات کو جان لینا چاہیے۔ ابھی چونکہ یہ سلسلہ پھر نئے طریقے سے شروع کیا جا رہا ہے، اس لیے رمضان میں جو باتیں پیش کی گئیں ابتداءً مقدمے کے طور پر وہ باتیں پھر دہرائی جائیں گی، اور آئندہ مجلسوں میں انشاءاللہ جو تفصیلات ہیں وہ پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو سورت تلاوت کی ہے، سورہ والعصر، اللہ رب العزت اس سورت میں قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تبارک و تعالی سچے ہیں اور اللہ کے رسول سچے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کی بات بڑی اور سچی نہیں ہو سکتی ہے۔ خود قرآن کریم میں ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ لیکن کسی بات کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے زمانے کی، اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ زمانے کی بڑی اہمیت ہے۔ میرے نزدیک زمانے کی بڑی اہمیت ہے، اور انسانوں کے لیے زمانہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو جو خسارے میں نہیں ہیں، گھاٹے میں نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چار طرح کے کام جن لوگوں نے کر لیے وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اپنے عقائد درست کر لیے۔ وعملوا الصالحات، دوسرے نمبر پر جنہوں نے اعمال اچھے کر لیے۔ تیسرے نمبر پر وتواصوا بالحق، اور جن لوگوں نے حق بات کی طرف لوگوں کو بلایا، حق بات کی تاکیدی دعوت دی لوگوں کو۔ اور چوتھا وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جو وتواصوا بالصبر، جو حق بات کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے، ایمان پر جم جانے کی وجہ سے، ایمان اور اعمال صالحہ پر جم جانے کے بعد جب انسان حق بات کی طرف لوگوں کو بلائے گا تو اس پر حالات آئیں گے۔ جب حالات آئے تو اس پر اسے صبر کرنا چاہیے۔ تو آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ،
جو صبر کی لوگوں کو تلقین کرتا ہو۔ یہ 4 قسم کے لوگ خسارے میں نہیں ہیں، گھاٹے میں نہیں ہیں، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنے ایمان کا، ایمانیات کا جائزہ لینا چاہیے۔ عصر سے یہاں اعلان ہو رہا ہے کہ عقائد سے متعلق باتیں پیش کی جائیں گی۔ عقائد ایمانیات کا دوسرا نام ہے عقائد۔ اسلام کے 5 شعبے ہیں، دین اسلام کے 5 شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ 5 شعبے ہیں۔ 5 شعبوں میں ایمانیات کا جو شعبہ ہے اسی کو دوسرے الفاظ میں عقائد کہتے ہیں۔ عقائد جمع ہے عقیدتن کی، جسے اردو میں عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ منجد ایک لغت ہے، عربی کی ایک ڈکشنری ہے، اس میں لکھا ہے کہ عقیدہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کا انسان دل میں یقین کر لیتا ہے، اور اصطلاح شریعت میں عقیدہ اسے کہتے ہیں جس چیز کا انسان ایمان کے طور پر، دین کے طور پر کسی چیز کا اعتقاد رکھتا ہے، کسی عقیدے کو، کسی بات کو دین کے طور پر اختیار کرتا ہے، اسے کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ۔ عقیدہ اصل ہے، باقی چیزیں اس کی شاخوں کی طرح ہیں، فرع ہیں۔ عقیدہ اور دوسری باقی چیزوں کو ہم 2 طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں: عقائد، اعمال۔ معاملات ہوں، معاشرت ہوں، اخلاقیات ہوں، عبادات ہوں، ساری چیزیں اعمال میں آ جائیں گی، تو 2 تقسیم کر لیں گے: عقائد، اعمال۔ عقائد کی مثال ایسی ہے جیسے گنتی ہو، اور اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے صفر۔ گنتی کے بغیر صفر کی کوئی قیمت نہیں، صفر کے بغیر گنتی کی کچھ نہ کچھ قیمت ضرور موجود ہے، جتنی گنتی ہے اتنی قیمت۔ گنتی صفر کی حیثیت کو بتاتی ہے، اور صفر گنتی کی حیثیت کو بڑھاتی ہے۔ کوئی صفر ہے کہ کوئی گنتی ہے، اب اس کے بعد صفر لگا دیا گیا تو گنتی جو ہے اس کی حیثیت کو یہ صفر لگ کر کے کیا کرتا ہے؟ اس کی حیثیت کو بڑھا دیتا ہے۔ صفر ہے، صرف کہیں صفر لگا ہے، کچھ نہیں ہے، باقی کچھ نہیں ہے، اب اس کے بعد اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ 1 عدد لگائیں گے یا 2 کا عدد لگائیں گے تو اس کی کچھ نہ کچھ حقیقت بن جائے گی، اس کے بغیر کوئی حقیقت اس کی صفر کی نہیں رہے گی۔ اسی طرح اعمال کے بغیر، عقائد کے بغیر، ایمانیات کی درستگی کے بغیر اعمال کا کوئی حساب نہیں۔ ایک بندہ دنیا میں ایسی زندگی گزارا، اس نے پوری زندگی جب سے بالغ ہوا تب سے لے کر وفات تک اس نے کوئی برا کام نہیں کیا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اچھے اعمال ہی اعمال ہیں، لیکن اس کا ایمان نہیں ہے۔ ایمان، اللہ پر ایمان نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا یا پھر اس کا عقیدہ خراب ہے، تو جتنے اعمال کیے ہیں وہ سارے اعمال مل کر کے اسے جنت میں داخل ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، سب بیکار ہیں۔ اس کا دنیا میں کچھ بدلہ تو مل جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس کے بجائے اگر کوئی بندہ صرف اس کے پاس ایمان ہے، یعنی اس کا عقیدہ درست ہے، جن چیزوں میں، عقائد میں جن چیزوں کا لحاظ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کا وہ پاس و لحاظ رکھتا ہے، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ایمانیات، جتنی چیزوں پر ایمانیات مشتمل ہے ان سب چیزوں پر صحیح عقیدہ اس کا موجود ہے۔ اعمال کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنتی ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا، البتہ اعمال ایمان کے بعد جو بدلہ ملا ہے اس کی مومن کی حیثیت کو بڑھائیں گے۔
ایمان کے بغیر اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح صفر، اس کی وہ جس جگہ میں لگنا ہے اسی جگہ میں لگے تو اس کی کوئی حقیقت ہوگی۔ اگر گنتی کے دائیں لگنے کے بجائے صفر بائیں لگ جائے تو کچھ اس میں گنتی کی کوئی حقیقت کو بڑھا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح بندے کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، جیسا عقیدہ ہونا چاہیے ویسا، جیسا عقیدہ، جیسا ایمان اللہ پر، جیسا ایمان اللہ پر ایمان ہے، ساتھ ساتھ اللہ کی جیسی طاقت دوسروں کے اندر بھی سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتا ہے لیکن اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا۔ ایمان ہے لیکن جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، صفر ہے لیکن جہاں ہونا چاہیے، جیسا ہونا چاہیے، جس جگہ ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ گنتی ہے، دائیں ہونے کے بجائے بائیں ہونے کے بجائے دائیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ تو اسی طرح ایمان اور عقائد، اس کی مثال دوسرے انداز سے سمجھیں۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اعمال کا تعلق انسان کے دیگر اعضاء و جوارح سے ہے۔ ایمان کے علاوہ جتنے اعمال ہیں وہ ان سب کا تعلق انسان کے بدن کے دوسرے اعضاء سے ہے، اور ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے، قلب سے ہے۔ جس طریقے سے ان کا تعلق ان چیزوں سے، ایمان کا تعلق جس طریقے سے دل سے ہے اور اعمال کا تعلق جس طریقے سے بدن کے دیگر اعضاء سے ہے، اسی طرح ان کا اعتبار بھی ہے۔ دل کی جو اہمیت ہے بدن میں، وہ اہمیت انسان کے ایمان کی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کسی کے دل کا کوئی بعض حصہ کاٹ دیا گیا، دل کا بعض حصہ خراب ہو گیا یا بعض حصے کو ختم کر دیا گیا، انسان زندہ رہے گا؟ زندہ نہیں رکھ سکتا ہے، زندہ نہیں رہ سکتا، زندہ بچ نہیں سکتا ہے۔ اس کے برخلاف کسی آدمی کا بدن کا کچھ حصہ ختم کر دیا گیا، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا پیر کٹ گیا، کسی کے بال ختم کر دیے گئے، کسی کے ناخن ختم کر دیے گئے، جس حیثیت کے وہ اعضاء کی جو حیثیت ہوگی اس حیثیت سے آدمی کو ناقص سمجھا جائے گا۔ اسی طرح جس طریقے کے اعمال کی کمی پائی جائے گی اس طریقے کا اسے ناقص مسلمان تو سمجھا جائے گا، لیکن عقیدے میں اگر درستگی نہیں ہے یا عقیدہ خراب ہے تو اسے مسلمان ہی نہیں سمجھا جائے گا۔ تو اسی طرح ایمان کی مثال بنیاد کی سی ہے اور اعمال کی مثال اس کے اوپر کھڑنے والی بلڈنگ کی جیسی ہے۔ اگر کوئی معمار، کوئی مستری پہلی اینٹ یعنی بنیاد، فاؤنڈیشن جو ہے اسے ٹیڑھا یا ترچھا رکھ دے، اسے ذرا سیدھا رکھنے کے بجائے اسے کسی طرف کو جھکا کے رکھ دے تو وہ عمارت اس کے اوپر جو بنے گی وہ ٹیڑھی ہی جائے گی۔ فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے، خشت اول چوں نہد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج۔ جب مستری بلڈنگ کی، عمارت کی بنیاد کو ٹیڑھی کر دیتا ہے تو سریا ستارے تک بھی اگر وہ دیوار جائے تو وہ ٹیڑھی ہی جائے گی، سیدھی نہیں ہو پائے گی۔ تو اعمال کی مثال دیوار کی سی ہے اور عقائد کی مثال فاؤنڈیشن کی سی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقائد پر ایک کتاب ہے شرح فقہ اکبر۔ اس کتاب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عقائد سے ناواقفیت، ایمانیات سے ناواقفیت اللہ کے ہاں قابل قبول عذر نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سرکاری دنیا میں جو سرکار ہیں، جو گورنمنٹ ہیں، ان کے ہاں قانون سے ناواقفیت کا عذر قابل قبول نہیں ہوتا۔ آدمی یہاں سے جائے، رانی پیٹ جائے، والاجہ جائے، جاتے ہوئے کسی کو ٹریفک پولیس روک لے اور پوچھے کہ کاغذات دکھاؤ، تمہارے پاس لائسنس ہے، تم گاڑی چلانا جانتے ہو، اس کا کوئی تمہارے پاس اتھارٹی ہے، پروف ہے، تم جو گاڑی چلا رہے ہو اس کا کوئی یہ تمہاری گاڑی ہے، یہ تمہاری خریدی ہوئی گاڑی ہے یا تم اس کے مالک ہو، اس کا کوئی تمہارے پاس پروف ہے؟
اگر گاڑی پر سوار رہنے والا سوار پولیس والے سے کہے کہ میں نہیں جانتا ہوں یہ سب چیزیں کیا ہیں، بس گھر میں گاڑی تھی، میں چلانا جانتا تھا، میں لیا اور نکل کے میں ایک ضرورت سے نکل کے باہر آیا، تو گاڑی والا پولیس والا کہے گا کہ یہ قانون ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں یہ قانون نہیں جانتا ہوں اس لیے مجھے معاف کر دیا جائے، تو معاف کر لے گا، معاف کر دے گا، ہرگز معاف نہیں کر سکتا ہے۔ جب دنیا کی حکومتیں، دنیا کی سرکار جب یہاں کے قانون کی ناواقفیت کو قابل قبول عذر نہیں سمجھتی ہے، تو احکم الحاکمین اللہ رب العزت ہمارے عذر کو عقائد کے لحاظ سے، ایمانیات کے لحاظ سے ہماری ناواقفیت کو ہرگز قابل قبول عذر نہیں سمجھیں گے۔ ہمیں عقیدے کے سلسلے میں باتیں علماء سے سن کر، پوچھ کر معلوم کرنے کی اشد ضرورت ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ عقیدے کی درستگی کے بغیر عمل کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے تو اللہ کے ہاں اس کی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، صف اول میں ان کی نماز ہوتی ہے، امام اور مؤذن سے پہلے مسجد کے دروازے پر حاضر رہتے ہیں، مسجد کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر ان کے عقیدے کو ٹٹولا جائے، ان سے بات کیا جائے عقیدہ ان کا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان کا عقیدہ کیا ہے، اللہ کے سلسلے میں ان کا کیا عقیدہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور طاقت کو بھی وہ مانتے ہیں یا اللہ ہی کو سب کچھ مانتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ اگر عقیدے میں کوئی بگاڑ پایا جائے، عقیدے میں کسی قسم کی کمی کوتاہی پائی جائے، تو ان کا نماز میں اتنی جلد آنا اور دیر تک مسجد میں رہنا اور صف اول میں نماز پڑھنا سب بیکار ہے، کوئی کام کا نہیں۔ اس لیے عبادات میں ہم لوگ جتنا فوکس کرتے ہیں، آدمی کوئی بلڈنگ بناتا ہے، بنیاد اس نے صحیح نہیں بنائی، بس اچھی سے اچھی اینٹیں خرید رہا ہے، اچھے سے اچھے پینٹر کو بلا کر کے پینٹ کر رہا ہے، دوسری جتنی اسے مزین کرنے والی جتنی چیزیں ہیں عمارت کو، وہ سب چیزیں کر رہا ہے، فاؤنڈیشن اس کی بنیاد صحیح نہیں ہے، کچھ دن نہیں گزر پائیں گے بلڈنگ ایک طرف کو بیٹھ جائے گی عمارت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے ہم سبھی کو اپنے عقائد کو درست کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ایمانیات جن چیزوں کو عقائد کہا جاتا ہے، بنیادی طور پر اس کی 3 قسمیں ہیں: توحید، رسالت، بعد الموت۔ اللہ کے بارے میں عقیدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ، اور قیامت کے سلسلے میں عقائد، یہ اس کی بنیادی 3 قسمیں ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری تفصیل ہیں۔ ایک تفصیل ایمان مفصل میں بھی ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اچھی اور بری تقدیر پر، اور اس بات پر کہ انسان کو قیامت کے دن موت کے بعد اسے اٹھایا جائے گا، ان چیزوں پر ایمان رکھنا۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب بنیادی اور بیسک چیزیں ہیں۔ اب اللہ کے رسول پر ایمان ہونا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا ایمان ہونا چاہیے۔ حضور اللہ کے ہم لوگ کلمے میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے۔ اگر اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول تو مان لیا، لیکن اللہ کا بندہ نہیں مان رہا ہے، انسان نہیں مان رہا ہے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے، نور ہے، اللہ کا ایک نور ہے، کسی بھی بنیاد پر کہتا ہے، تو یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ اب یہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے یہ ایمان میں کامل نہیں ٹھہرے گا۔ تو بزرگان محترم، آئندہ مجلسوں میں انشاءاللہ ایمانیات میں سے سب سے پہلا جز اللہ پر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، اس سے متعلق تفصیلات انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ صرف 15 منٹ کا، 15 سے 1 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، 15 منٹ کا یہ پروگرام ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ہر مہینے کے دوسرے ہفتے کو پوری پابندی کے ساتھ اس میں شرکت کرنے کی اور دوسرے احباب کو بھی اس میں اپنے ساتھ لانے کی کوشش کریں۔
اللہ تعالی ہمارے عقائد کو، ہماری ایمانیات کو صحیح اور درست رکھنے کی اور مضبوط اس پر ایمانیات پر ہمیں جماؤ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا